بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور لقب ہے امام کے نقی، ہادی، عسکری، اور ایک لقب وہ ہے کہ جو ہے تو بہت ہی لطیف اور خوبصورت، لیکن امام علیہ السلام نے منع فرمایا ایک مصلحت کے تحت اس زمانے میں جب امام علیہ السلام کا دور امامت تھا کہ اس لقب سے مجھے نہ پکارو، اور وہ ہے متوکل۔ متوکل خود امام کے القاب میں سے ایک لقب ہے امام کا۔ متوکل خود بنفس نفیس، اس کے معنی اچھے ہیں۔ اللہ عز و جل نے 3 مقامات پر قرآن کریم میں فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ یہ 2 مقامات پر کہا ہے، اور يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ایک مقام پہ کہا ہے۔ بس توکل کرنا چاہیے اللہ پر توکل کرنے والوں کو۔ ان اللہ يحب المتوکلین سورہ آل عمران میں متوکلین کے ساتھ ہے، چونکہ یہ ایک اور فارمیشن میں، مطلب وہ یہ کہ اللہ عز و جل محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے، متوکلین سے۔ متوکلون کا سنگولر ہے متوکل۔ امام علیہ السلام نے اس خاطر منع فرمایا کہ بنی عباس کا 10واں بادشاہ عاشرہم اکفرہم، امیر المومنین نے اپنے زمانے میں آنے والے خلفاء کا ذکر کیا تھا کہ بنی عباس میں کون کون آنے والا ہے۔ اس میں یہ فرمایا تھا مولا نے کہ ان کا جو 10واں ہوگا وہ سب سے بڑا کافر ہوگا۔ عاشرہم اکفرہم، ایک کافر ایک اکفر، جیسے کبیر سے اکبر، جیسے صغیر سے اصغر، ویسے کافر سے اکفر، بہت ہی بڑا کافر، بلکہ سب سے بڑا کافر وہ 10واں ہے، وہ سب سے بڑا کافر ہوگا۔ اور اسے بنی عباس کا یزید کہا جائے تو اس میں کسی قسم کا کوئی مبالغہ، ایگزیجوریشن نہیں، بلکہ عین حقیقت ہے۔ اب اس کا چونکہ لقب ہے متوکل، اور امام علیہ السلام بھی متوکل ہی کے نام سے معروف ہو جاتے ہیں، جیسے بھی امام نقی علیہ السلام کے نام سے معروف ہے، اگر متوکل کے نام سے معروف ہوتے تو امام کے فضائل اس کے نام میں لکھ دیے جاتے اور اس کے رذائل امام علیہ السلام کی زندگی میں لکھ دیے جاتے، اس لیے کہ مورخین تو درباری تھے، تو 2 متوکل مکس ہو جاتے ہیں۔ اس لیے امام علیہ السلام نے کہا کہ اس زمانے میں مجھے متوکل کے نام سے یاد نہ کیا۔ تو امام علیہ السلام کے القاب میں ہے نقی، یعنی جس میں تمام پاکیزگیاں سمٹ کر آ جائیں۔ عسکری، جو اللہ کے لشکر کا حامل ہو۔ ان کے فرزند امام حسن جن کا لقب ہے عسکری، وہ عسکری سے زیادہ معروف ہیں، لیکن عسکرین کہا جاتا ہے امام نقی اور امام حسن عسکری کو، یعنی 2 عسکری، جیسے کاظمین جیسے جوادین، 2 قاسم 2 جواد 2 عسکری۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ 2 عسکری ہیں۔ اور امام کا ایک لقب ہے ہادی، اللہ کی جانب سے ہدایت کرنے والا۔ وہ کتنے بڑے ہادی ہوں گے کہ جنہیں ان کے پوتے جو مہدی ہیں اللہ کی طرف سے، وہ بھی ہادی کہیں اور ہادی کہہ کے سلام کریں، یعنی مہدی نے ہادی کہہ کر امام علی نقی کو سلام کیا ہے۔ امام علیہ السلام کے لیے ایک ہی فقرہ یہ کافی ہے کہ امام علیہ السلام کی حکومت اور الامر، امام علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ان کا امر یہ ہے کہ ان کا پوتا پردہ غیبت میں رہ کر کائنات کے نظام ہدایت کو چلا رہا ہو، تو دادا کی ہیبت و جلالت کیا ہوگی۔ یہ امام علی نقی الہادی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو 4 لقب ہوگا امام کے، نقی، ہادی، عسکری اور متوکل۔ امام کا نقش انگشتر وہ تھا اللہ ربی وہو عصمتی من خلقی، اللہ ہی میرا رب ہے اور وہ پناہ گاہ ہے اس کی مخلوق میں جو جو میرے ساتھ شر کرنے والے ہیں ان سے، وہ میرے لیے پناہ گاہ ہے۔ ایک اور امام علیہ السلام کا نقش انگشتر ہے، امام علیہ السلام کی انگشتری پر کیا نقش ہوتا تھا۔ اس میں ایک بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ اوف العہود من اخلاق المعبود۔ اوف العہود کا مطلب ہے کہ وعدوں کو پورا کرنا، من اخلاق المعبود، معبود یعنی اللہ عز و جل، معبود کے اخلاق میں سے ہے کہ وعدوں کو پورا کیا جائے۔ اس خاطر ہے کہ ہم نے اس بات کو بارہا پیش کیا ہے کہ سب سے بڑھ کر یہ شروع ہوتا ہے خود انسان کے اپنے گھر سے، اپنی زوجہ سے، اپنی اولاد سے۔ آپ اپنی اولاد سے کبھی بھی وہ وعدہ نہ کریں کہ جسے آپ پورا نہ کر سکیں، چاہے وہ بظاہر بہت چھوٹی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے۔ آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں اور اس نے آپ کو پکڑ لیا اور کہا مجھے بھی ساتھ لے کے جائیے، مجھے بھی ساتھ لے کے جائیے، میں نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے۔ ہوتا ہے کئی دفعہ ایسا جب بچے بالکل چھوٹے ہوتے ہیں، تو آپ اگر انہیں کل لے کے جانے والے ہیں باہر تو آپ یہ کہیے کہ بیٹا کل لے جاؤں گا، ورنہ نہ کہیے کہ میں کل لے جاؤں گا آپ کو۔ اور اگر وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ بابا کتنی دیر میں آپ واپس آئیں گے، اور آپ نے آنا ہے 4 گھنٹے میں اور آپ کہتے ہیں میں آدھے گھنٹے میں آ رہا ہوں، 15 منٹ میں آ رہا ہوں، تاکہ جان چھوٹ جائے، یہ اس کا نقصان پتہ کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنے بچوں سے مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو، اس لیے کہ وہ تمہیں ہی اپنا رازق سمجھ رہے ہوتے ہیں، بچے ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہی انہیں ان کا رزق فراہم کر رہے ہیں۔ تو اگر وہ اس بارے میں ڈاؤٹ فل ہو جائیں کہ باپ کہہ رہا تھا اور پھر غلط بیانی ہوئی، پھر کہہ رہا تھا غلط بیانی ہوئی، تو جب انہیں اصل رازق کا پتہ چلے گا تو اس کے بارے میں بھی شک میں مبتلا ہوں گے کہ اس کا وعدہ پورا ہے یا نہیں۔ مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ بات واضح؟ تو وہ اصل رازق کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہو جائیں گے، اللہ عز و جل کے بارے میں وہ شک میں ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے ان سے اتنی مرتبہ وہ بات کی جو پوری نہیں ہوئی،
تو آپ کہیں گے کہ بیٹا اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو ثواب ملنے والا ہے, تو اس میں اسے شک ہوگا کہ میرے باپ نے یہ صحیح کہا یا غلط, کیونکہ اس نے بہت ساری باتوں میں جھوٹ کہا ہوا ہے, اب اسے ہر بات میں شک ہوگا. اس لیے امام علیہ السلام کی انگشتری کا نقش تھا اوف العہود من اخلاق المعبود, وعدے کو پورا کرنا یہ معبود کے اخلاق میں سے ہے. تو جب اللہ کے اخلاق میں سے ہے تو بندوں کو اس اخلاق کی رعایت ضرور کرنی چاہیے. یہ امام یہ چیز ماشاءاللہ بہت زبردست ہے. یہ ہمارا رائل عود کا پرفیوم ہے جو روزانہ کی بیسز میں ہم 200-300 پیسز اللہم صلی علی محمد و محمد. امام علیہ السلام کی والدہ ہیں بی بی سمانہ مغربیہ, والد امام محمد تقی علیہ السلام جن کی شہادت کی مجلس ذوالقعدۃ الحرام کے آخر میں گزری. ہم نے امام علیہ السلام کے بارے میں بقدر امکان و بقدر توفیق کوشش کی کہ آپ کی خدمت میں بات ہو سکے. امام کی والدہ ہیں بی بی سمانہ مغربیہ. امام جواد علیہ السلام کی تمام اولادیں بی بی سمانہ مغربیہ ہی سے ہیں. ان کی ایک اور زوجہ جس کا نام ہے ام فضل جو مامون کی بیٹی ہے, اور ان کا منصوبہ یہ ہے کہ 12واں ہماری نسل میں سے آئے. اس بارے میں آپ سے بات کر چکا ہوں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا منصوبہ یہ ہے کہ جس نے کبھی سیاسی ازدواج کیا ہے اس کی نسل آگے ہی نہ بڑھنے پائے. ایسا نہیں ہے کہ ائمہ علیہ السلام کی انہی ازواج کو اولاد ہوئی کہ جن سے نسل امامت آگے بڑھنا تھی, نہ, اور بھی ازواج کو اولاد ہوئی, لیکن وہ جو ازدواج تھے وہ امام علیہ السلام کی قدر و معرفت و منزلت کو سمجھتے ہوئے تھے, لہذا ان سے اولاد عطا ہوئی. لیکن جنہوں نے اس خاطر ازدواج کیا کہ یا نسل رسالت یا نسل امامت ہم سے آگے بڑھے, تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے لاوت رکھا کہ ڈاؤٹ میں ہی کوئی نہ آنے پائے کہ نسل رسول کون ہے. تو نسل رسالت آگے بڑھے گی حضرت خدیجہ سے, اور حضرت خدیجہ کی بیٹی فاطمہ الزہرا سے, بس فل اسٹاپ, اور کوئی نہیں. تو امام علیہ السلام کی ایک بیوی کا نام ہے ام فضل, لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ بی بی سمانہ مغربیہ کی کنیت بھی ام الفضل ہے. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا, یہ واقعا اس میں با مسمى ہے. پھر بی بی ام الفضل یعنی فضیلتوں کی ماں. امام علی نقی علیہ السلام کی والدہ ہیں, اور میں نے عرض کیا کہ امام جواد علیہ السلام کی ساری ہی اولادیں امام علی نقی علیہ السلام بشمول, اور باقی تمام اولادیں امام جواد کی وہ بی بی سمانہ مغربیہ ہی سے ہیں. بی بی سمانہ مغربیہ وہ دفن ہے اس مقام پر کہ جس کی زیارت تو آپ میں سے سبھی کرتے ہیں ماشاءاللہ, لیکن معلوم کم ہے کہ یہاں بی بی سمانہ مغربیہ مدفون ہے. آپ سامرہ جب جائیے تو سامرہ میں 4 ہستیوں کا ذریع کے بارے سبھی جانتے ہیں کہ ذریعہ مطہر میں امام ہادی علیہ السلام, امام عسکری علیہ السلام, بی بی حکیمہ خاتون, بی بی نرجس خاتون. 2 اور ہستیاں ہیں جو اسی ذریعے میں مدفون ہیں, بی بی سمانہ مغربیہ امام علی نقی کی والدہ, اور بی بی حدیثہ خاتون امام حسن عسکری کی والدہ. یعنی امام علی نقی کی والدہ, امام حسن عسکری کی والدہ, اور امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ, وہ سب ایک ہی ذریعے میں مدفون ہیں. تو بی بی سمانہ مغربیہ کا حرم بھی سامرہ ہے. تو بی بی سمانہ مغربیہ امام علی نقی نے خود یہ فرمایا ہے کہ میری والدہ میرے امامت کے حق کی عارفہ تھی, یعنی مجھے پہچانتی تھی کہ میں امام برحق ہوں. کوئی شیطان رجیم میری والدہ کے قریب پہنچ نہیں سکا, اور اللہ عز و جل نے عین اللہ سے ان کی حفاظت فرمائی. یہ بی بی سمانہ مغربیہ جن کے لیے صائمۃ النہار قائمۃ اللیل کثرت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ سال بھر روزہ رکھنے والی اور سال بھر راتوں میں عبادت کرنے والی. امام علیہ السلام کی اپنی اولادیں, امام علی نقی کی جو اپنی اولادیں, ان کی ترتیب بھی اہل بیت علیہ السلام ہی کے ناموں پر ہے, محمد, علیہ, حسن, حسین اور جعفر. اس لیے کہ امام کے جو سب سے بڑے بیٹے ان کا نام سید محمد ہے, پنجتن کے ناموں کی یہی ترتیب ہے. پھر امام کی بیٹی جن کا نام علیہ ہے, علی سے مؤنث ہو کے علیہ. امام کے بیٹے ہیں پھر امام حسن عسکری, حسین وہ حسین کے جو چچا ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے, اور امام زمانہ علیہ السلام اپنے چچا حسین ابن علی النقی کی آواز میں بات کیا کرتے تھے. امام کی آواز کا جو پردہ رہتا تھا وہ اس وجہ سے رہتا تھا کہ وہ حسین جو کہ امام علی النقی کے بیٹے ہیں اور امام زمانہ کے چچا ہیں, ان کی آواز میں بات کرتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ پردے کے پیچھے سے کون بات کر رہا ہے. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حسین وہ کہ جو علی النقی کے بیٹے وہ بات کر. تو اسی خاطر ہے کہ چونکہ امام علی النقی کے بیٹے ایک تو حسن عسکری ہیں اور دوسرے حسین ہیں, اس لیے انہیں ملا کر حسنین بھی کہا جاتا ہے. اور امام کے القاب اور کنیتوں میں سے ایک ابو الحسنین بھی ہے, حسن اور حسین کے بابا. پھر ایک وہ جعفر ہیں کہ جو جعفر کذاب یا بعد میں جعفر طواب کہلاتا ہے. یہ امام علیہ السلام کی زندگی کا ایک خاکہ ہو گیا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. ایک وہ اہم پولیٹیکل پوائنٹ کہ جو اب تک شاید میں 6 یا 7 سال کی مجالس میں اب تک نہیں پہنچا سکا, وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے زمانے سے جسٹ بیفور, یہ جو 7 متصل زمانہ ہے, آپ جانتے ہیں کہ 9ویں امام مدفون ہے بغداد میں, ٹھیک ہے, کاظمین میں مدفون ہے نا. پھر 10ویں اور 11ویں امام مدفون ہے سامرہ میں. تو عباسی خلفاء کا جو خلافت کا مرکز اور کیپٹل ہے وہ ایک زمانے میں ایران رہا ہے, خراسان, جہاں امام علی بن موسیٰ رضی علیہ السلام مدفون ہے. پھر ایک زمانے میں بغداد رہا ہے, ہارون رشید کے زمانے میں بھی, جہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس وقت شہید ہوئے, لہٰذا اس وقت وہاں مدفون ہوئے.
اور امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کے زمانے میں بھی کیپٹل بغداد ہے، اور بعد میں یہ کیپٹل شفٹ ہوا ہے سامرہ 10ویں امام کے زمانے میں، تو 10ویں اور 11ویں امام سامرہ میں مدفون ہے۔ یہ جو کیپٹل شفٹ ہو رہے ہیں خراسان سے بغداد، بغداد سے سامرہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک بڑی اہم وجہ، اور اس سے امام علیہ السلام کی ایک فضیلت و شان اور ظاہر ہوتی ہے، وہ یہ کہ جب مامون کے پاس گورنمنٹ آئی ہے تو مامون نے امین کو قتل کیا ہے۔ امین کی ماں عرب ہے زبیدہ، اور مامون کی ماں وہ ایرانی بیک گراؤنڈ سے، لہٰذا جب مامون کے پاس گورنمنٹ آئی ہے تو عرب اتنے خوش نہیں تھے، اور ایرانیوں نے بڑا ساتھ دیا مامون کا، لہٰذا مامون نے اپنا کیپٹل شفٹ کر دیا تھا خراسان کی طرف، جہاں اس نے امام رضا علیہ السلام کو بلایا۔ چونکہ ایرانی ساتھ میں تھے مامون کے، اور بنی فاطمہ کو اس نے خوش کرنے کے لیے امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنا دیا تاکہ علوی بھی اس کے خلاف بغاوت پہ نہ اٹھیں۔ اس طرح سے وہ اپنی گورنمنٹ چلاتا رہا، اور دنیاوی اعتبار سے اس کی ایک بڑی پاورفل گورنمنٹ ہے۔ لیکن مامون کے بعد معتصم، جس نے زہر دیا امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کو، مامون کا بھائی معتصم، یہ جو معتصم ہے یہ اس تک آتے آتے صورتحال یہ ہو چکی ہے، توجہ رکھیے گا، صورتحال یہ ہو چکی ہے معتصم تک آتے آتے کہ ایرانیز اتنے زیادہ پاورفل ہو چکے ہیں بنی عباس کی گورنمنٹ میں کہ اب انہیں خطرہ یہ ہے کہ کہیں یہ ہماری گورنمنٹ ہی کو ٹاپل نہ کر دیں، اس لیے چاہتے ہیں کہ اب ایرانیوں سے زور ٹوٹے اور دوبارہ کہیں اور شفٹ ہو۔ اچھا، دوبارہ اور کہاں شفٹ ہو؟ یہ پاور کا مرکز، وہ شفٹ اگر عربوں میں کرے تو عرب پہلے ہی ان کے اگینسٹ ہے، لہٰذا عربوں کو یہ دوبارہ پاور میں لانا نہیں چاہتے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ دوسری کسی اور قوم کو تلاش کیا جائے تو جنگجو بھی ہوں جو عربوں سے بھی لڑ سکے اور ایرانیوں سے بھی لڑ سکے اگر خطرہ ہو۔ تو انہوں نے کیپٹل شفٹ کیا سامرہ، اور وہاں ایک نیا شہر بسایا۔ امام محمد تقی الجواد کی شہادت ہے 220 ہجری میں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ امام محمد تقی الجواد کی شہادت کے فوراً بعد 220 ہجری کے فوراً بعد 221 ہجری میں سامرہ کو آباد کیا گیا، جیسے کہ خلیفہ دوم نے کوفہ شہر بسایا تھا، ایک خاص وجہ سے کہ وہ کنٹونمنٹ ایریا رہے، وہاں پر پوری فوج رہے تاکہ اس کے کام آ سکے وہ۔ اسی طریقے سے سامرہ میں ایک کنٹونمنٹ ایریا بنایا گیا، فوجی چھاونی ہے سامرہ، اور وہاں نہ عرب ہے زیادہ نہ ایرانی ہے بلکہ ترک ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ ترک انہیں معتصم عباسی کے زمانے میں، اور اس کے بعد متوکل، اور بعد میں جا کر معتز اور معتمد کے زمانے میں بہت زیادہ پاور دی گئی خلفاء بنی عباس میں سے جو ہیں، تو ترکوں کی بہت زیادہ اسٹرانگ ہولڈنگ تھی اس گورنمنٹ میں۔ اچھا، ترک جنگجو قوم، بظاہر اگر بعض نے اسلام کا کلمہ پڑھ بھی لیا تھا تو وہی جاہلیت والی ان کی عادتیں تھی، اور اس خاطر ہے کہ سٹارٹ میں ترکوں کو انہوں نے لانے کی کوشش کی بغداد ہی میں، جب بغداد کیپٹل تھا تو ظاہر کیپٹل شفٹ کرنا آسان نہیں ہوتا، تو بغداد ہی میں عربوں اور ایرانیوں کو ہٹا کر ترکوں کو سٹرونگ کیا جائے۔ تو مسئلہ یہ ہونے لگا کہ ترک جب بغداد میں کافی سٹرونگ ہو گئے تو یہ جس جگہ سے جاتے تھے اپنی بدماشیوں کو دکھاتے ہوئے کئی مرتبہ بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو قتل کر کے کچل کر گزر جاتے تھے، اور بغداد میں ایک اپرائزنگ ہونے لگی خود خلفاء بنی عباس کے خلاف کہ یہ کن لوگوں کو پاور دے دی، یہ کون سے فوجی آ گئے، لہٰذا انہوں نے مناسب سمجھا کہ بغداد میں اگر انہیں رکھا تو یہ پوری عوام ہمارے خلاف ہو جائے گی، اور انہیں بغداد میں رکھنا مناسب نہیں، ہمارے لیے سیف نہیں، اس لیے انہیں اٹھا کے لے جاؤ سامرہ، اور سامرہ میں کنٹونمنٹ ایریا بناؤ، لہذا شفٹ کر دیا گیا بغداد سے کیپٹل سامرہ۔ خلفاء بھی شفٹ ہو گئے وہاں پر، اور ان کی جو فورس تھی وہ ترک۔ اچھا، جب ترک وہاں پر پہنچے تو ابتدا میں تو ان کا بیہیویئر ائمہ علیہ السلام کے ساتھ کوئی اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے الزام میں یہ ہے کہ ہم نے ان خلفاء کو دیکھا ہوا ہے، یہ بھی شراب پیتے ہیں، یہ بھی عیاشیاں کرتے ہیں، اور نام ہے خلیفۃ المسلمین، تو شاید یہ بھی ایسے ہی ہوں گے۔ امام علیہ السلام کے، امام علی نقی کے، امام حسن عسکری کے کئی واقعات ایسے ہیں کہ جہاں انہوں نے ترکوں کو ایسے انسپائر کیا ہے۔ میں آپ سے کہوں کہ یہ اتنی بڑی ایک یعنی سٹارٹنگ تھی کہ اس کے بعد جا کر ترکوں میں، خالی ترک کا مطلب آج کا ترکیہ نہیں ہے، یہ خود ایرانیوں میں بہت بڑی آبادی ترکوں کی، آج بھی بہت سارے مراجع وہ ترک بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آیت اللہ فاضل لنکرانی، بڑا مشہور نام، مثال کے طور پر آیت اللہ مرزا جواد تبریزی، جو تبریز کا پورا صوبہ ہے یہ ترک ہے، اور ترک آج بھی آپ ایرانیوں میں سے جا کے پوچھ لیجئے گا، ترک اپنی ولایت میں بہت زیادہ شدید ہے، بہت سٹرونگ ہے، براءت از اعداء اہل بیت میں بھی بہت ہی زیادہ سٹرونگ ہے۔ یہ سارا احسان امام علی نقی اور امام حسن عسکری کا، یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے یہ سارا۔ امام علی نقی علیہ السلام، ایک ترک آیا امام علیہ السلام کو مارنے کے لیے بھی آیا، ایسے بھی واقعات ہیں کہ مثلا متوکل نے 6-7 ترکوں کو شراب کے نشے میں بھیج دیا کہ جا کر علی نقی کو قتل کر دینا، اور وہ شراب کے نشے میں آئے اور امام علیہ السلام کے گھر میں کود گئے، اور جب امام کے گھر میں پہنچے ہیں تو کچھ دیر بعد باہر نکلے توبہ کرتے ہوئے، امام علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے، تو متوکل نے پوچھا کہ میں نے تمہیں شراب کے نشے میں بھیجا تھا اس کو قتل کرنے کے لیے، اور تم آ رہے ہو باہر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اور اسی کے بارے میں فضائل پڑھتے ہوئے۔
تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم کیسے اسے قتل کریں کہ ہم نے کئی مرتبہ صحراؤں میں اسے ہماری مدد کرتے ہوئے دیکھا ہے. ایک ترک جو امام علیہ السلام سے بد اخلاقی کے ارادے سے آیا اور دور سے دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ کہ جو امام کی توہین کرنے کے لیے آیا تھا تو فوراً امام کے قدموں میں گر گیا. تو بعد میں لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ جب تو نے توہین کا ارادہ کیا تھا تو یہ اتنی عزت و اکرام کیوں بجا لایا فوراً ہی؟ کہ اس لیے کہ جب میں آ رہا تھا ان کے پاس تو انہوں نے مجھے اس خاص نام سے پکارا کہ جو میرا باپ مجھے پیار و محبت سے پکارا کرتا تھا. وہ نام جو کسی کو نہیں معلوم تھا. یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ ایک نئی قوم تیار ہو رہی تھی نصرت امام زمانہ علیہ السلام کے لیے. عربوں میں ایک گروہ تھا کہ جو محبان اہل بیت ہوں، ایرانیوں میں اور اب ترکوں میں. ترکوں کا آغاز یہاں سے. یہ خدمت ہے امام علی نقی علیہ السلام. پھر شیر والا واقعہ بھی ہے اور بھی بہت سارے واقعات کہ امام علیہ السلام جب مختلف زبانوں میں بات کرتے تھے. تو اب امام کا بھی واقعہ ہے، امام حسن عسکری اسلام کا بھی واقعہ ہے. امام علی نقی اور امام حسن عسکری اسلام کے واقعات میں کافی شباہت بھی ہے، چونکہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب باہر سے اب لوگ آ رہے ہیں، اب ترک آ رہے ہیں، سنسکرت بات کرنے والے آ رہے ہیں، ہندی میں بات کرنے والے آ رہے ہیں اور ائمہ علیہ السلام سے بات کرتے ہیں اور امام علیہ السلام ان کی زبان میں انہیں جواب دیتے ہیں. اور جب کسی کو اعتراض تو نہیں لیکن تعجب ہو تو امام علیہ السلام اپنا لعاب کنکری میں مس کریں اور کہیں کہ اسے چوس لو. ذرا غور کیجئے گا، اس کے بعد وہ 73 زبانوں کا جاننے والا بن گیا جس نے امام علیہ السلام کے لعاب کو کنکری کے ذریعے سے حاصل کیا. معمولاً لعاب وہ ہوتا ہے کہ اگر اضافی منہ میں جمع ہو جائے تو کبھی آپ منہ سے نکال دیتے ہیں. جس کے جسم کے اضافی کی حیثیت یہ ہے، اس کے خون کی حیثیت. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. علی نقی علیہ السلام کی یہ وہ خدمت ہے کہ جہاں سے پھر آگے جا کر بڑے بڑے علماء، مراجع اور مفسرین اور محدثین سب اس ترک قوم میں بہت سے آئے. اس کا آغاز ہے یہی سامرا سے. تو ایک تو یہ نقطہ ہو گیا. اچھا، ایک اور سازش تھی کہ جو اس سے پہلے اس طرح سے نہیں ہوئی تھی کہ جو امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، جب امام السلام کا بالکل بچپن تھا. اب 6 برس کے سن میں آغاز امامت ہے، یا یوں میں کہوں کہ امام علیہ السلام نے 6 برس کے سن میں 18,000 عالمین کی ہدایت کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لی ہے. اس لیے کہ امام جعفر صادق السلام نے فرمایا تھا کہ 18,000 عالم ہے اور ہم سب پر حجت ہے. امام فقط انسانوں پر حجت نہیں ہے، انسانوں کے امام تو ابراہیم علیہ السلام ہے. انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا ہے. عالمین کے لیے رحمت رسول اللہ ہے اور عالمین کے لیے حجت رسول اللہ کے تمام اوصیاء ہیں. تو 6 برس کے سن میں جب یہ سلسلہ امامت شروع ہوا تو وہ جان چکے ہیں، خلفاء بنی عباس جانتے ہیں امام کے فضل کو، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کے بابا 8 برس کے سن میں امام بنے تھے. اور یا اپنے اقسم سے وہ مناظرہ کیا کہ ایک نشست میں کہ جو جاری رہی کئی دنوں تک 30,000 سوال کے جواب دیے امام علیہ السلام نے. تو یہ علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس سے سیکھ کر آتے ہیں. تو کیوں نہ کچھ ایسا کام کیا جائے کہ بچپن میں ان کا ایک استاد لگا دیا جائے اور بعد میں یہ خبر مشہور کر دی جائے کہ یہ ان استاد سے پڑھے ہوئے ہیں، کیونکہ بعد میں اپنے علم و فضل کا اظہار تو انہوں نے کرنا ہے. یہ وہ بات ہے کہ جو پہلی دفعہ امام نقی علیہ السلام کے ساتھ ہو رہی ہے. جنید بغدادی کو منتخب کیا گیا امام کی استادی کے لیے. اب میں یہ فقرہ کہوں گا کہ 1 دن گزرا، 2 دن، 4 دن، جب 1 مہینہ گزرا تو ایک دربار میں اپنے فخر و غرور کے اظہار کے لیے عباسی خلیفہ نے یہ پوچھا جنید بغدادی سے کہ یہ بتلانا کہ وہ جن کے تم استاد ہو وہ کیسے ہیں اس وقت. تو جنید بغدادی چونکہ سوال یہ کیا کہ وہ بچہ اس وقت کیسا ہے، تو جنید بغدادی نے کہا کہ بچہ نہ کہو اسے. کہ بچہ کیوں نہ کہیں؟ کہ اس لیے کہ وہ میرا استاد ہے. اور پھر جنید بغدادی نے کہا کہ جب میں ان کے پاس پہنچا تو پہلے دن میری جرأت اور ہمت ہی نہ ہو سکی کہ میں ان سے کوئی کلام کروں کی جلالت اور ہیبت کی وجہ سے. پہلے دن میں خاموش رہا، دوسرے دن میں خاموش رہا، تیسرے دن جب میں نے بات کرنا چاہی تو ابھی میں بات کرتا تھا کہ وہ بات کے اختتام تک مجھے بات پہنچا دیتے تھے. ابھی میں کوئی قرآن کی آیت پڑھتا تھا، اس کی تفسیر کی گہرائی تک مجھے بتاتے تھے. ابھی میں رسول اللہ کی کوئی حدیث نقل کرتا تھا تو اس حدیث کی گہرائی تک مجھے سمجھاتے تھے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے. کہ یہ اتنی مرتبہ ہوا کہ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کی شاگردی اختیار کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی شاگردی میں قبول فرما لیجیے. تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں ان کا استاد ہوں، در حقیقت اب تک میں نے ان سے سیکھا ہے اور وہ میرے استاد ہیں، میں ان کا شاگرد ہوں. یہ بڑے دربار میں جنید بغدادی نے کہا. تو وہ ایک تصور یہ تھا کہ اچھا ہم استاد متعین کر دیں گے تو اس کے بعد جب ان کی جانب سے علم و فضل آگے آئے گا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ استاد. تو جنید بغدادی سے جنید نے پوچھا کہ یہ بتلائیے گا کہ اس بچپن میں یہ علم کی کیفیت کیسے ہے آپ کے پاس. تو امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہم یہاں دنیا میں پوچھنے کے لیے نہیں آتے، ہم یہاں بتلانے اور سکھلانے کے لیے آتے ہیں. اس لیے ائمہ علیہ السلام کی جانب سے جو قیمتی ترین تحفے ہم تک پہنچے ہیں ان میں زیارت جامع کبیرہ ہے اور زیارت روزہ عید غدیر ہے. عید غدیر کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اب عید غدیر آنے والی ہے اور آپ اپنے اوپر فرض سمجھتے ہوئے روز عید غدیر زیارت امیر المومنین علیہ السلام کو پڑھیں جو تعلیم کردہ امام علی نقی علیہ السلام ہے. امام علی نقی علیہ السلام
کو لے جایا گیا مدینہ سے سامرہ. یہ 243 ہجری کی بات ہے. امام علیہ السلام کی ولادت 212 ہجری، یعنی جب امام علیہ السلام کا سن تقریباً 21 برس ہے اس وقت امام علیہ السلام کو لے جایا گیا، بلکہ 31 برس ہے اس وقت امام علیہ السلام کو لے جایا گیا سامرہ. اور امام علیہ السلام جب وہاں پہنچے ہیں تو درمیان میں امام کا گزر ہوا کوفہ کی سرزمین سے. امام نے کہا کہ میں رکوں گا یہاں پر. روز عید غدیر آ گیا اس دن. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کرنے کے کام ہوتے ہیں کہ کب امام کا کس طرح سے سفر ہو اور کب امام علیہ السلام کو ایک فضیلت ظاہر کرنے کا موقع ملے. امام علیہ السلام غدیر کے دن پہنچے قبر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پر. اس دن وہ زیارت پڑھی امام علی علیہ السلام کی. وہ زیارت کے بے مثال اور بے نظیر زیارت ہے. 37 آیات ہیں اس ایک زیارت میں. امام علیہ السلام نے فقط سلام نہیں کیا اس زیارت میں اپنے مولا امام علی علیہ السلام کو، اس لیے کہ خود واقعی یوں کہتے تھے کہ السلام علیک یا مولا یا امیر المومنین. امام علی نقی فرماتے تھے کہ اے میرے مولا علی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ پر سلام ہو. اور امام علیہ السلام نے اس زیارت میں امام کی فضیلت پر استدلال قائم کیا. 37 آیتوں کو پڑھا قرآن سے کہ جہاں مولا علی علیہ السلام کی فضیلت کا ذکر ہے. شیخ عباس قمی نے لکھا کہ غدیر غیر غدیر، دور یا نزدیک سے زیارت کو پڑھو، یعنی ہر پاسبلٹی میں، چاہے آپ حرم امیر المومنین میں ہو تب بھی پڑھیں، چاہے دور ہو تب بھی پڑھیں، غدیر کا موقع ہو تب بھی پڑھیں، غدیر کے علاوہ ہو تب بھی پڑھیں. تھوڑی سی تفصیلی زیارت ہے، اس لیے آپ اگر ایک دن میں نہ بھی پڑھ پائیں تو اسے ٹکڑوں میں پڑھ لیجئے، لیکن پڑھیں ضرور. ایک مرتبہ کم از کم اس کا ترجمہ آپ گزاریں اپنی نظروں سے، تو آپ خود محظوظ ہوں گے. اس لیے کہ فضائل مولا علی علیہ السلام بزبان امام علی نقی علیہ السلام، جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ایگزیجریشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جو ہے وہ حق، جو تھا وہ انہوں نے بیان کر دیا. پہلی بات ہے. دوسرا تحفہ ملا زیارت جامع کبیرہ کا. اس زیارت جامع کبیرہ کے بارے میں بارہا میں آپ کی خدمت میں بات کر بھی چکا ہوں، ریکویسٹ بھی کر چکا ہوں کہ اسے بھی اپنے روٹین میں رکھیں. اگر ڈیلی روٹین میں نہیں رہ سکتے تو ویکلی روٹین میں رکھیں، ویکلی روٹین میں نہیں رہ سکتے تو منتھلی روٹین میں رکھیں کہ آپ زیارت جامع کبیرہ سے متصل رہیں. اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام کا شناس نامہ ہے، یعنی آئیڈینٹی کارڈ ہے. اگر آپ کو پہچان رکھنی ہے اہل بیت علیہ السلام کی، ایسی پہچان کہ جہاں پر کوئی شک نہیں ہے، کوئی ریب نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، تو آپ زیارت جامع کبیرہ کو پڑھیں. اور میں چاہتا ہوں کہ چونکہ امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کا جشن ہے، لہذا زیارت جامع کبیرہ سے کچھ فقرے آپ کی خدمت میں پڑھوں. معمولاً فقرے جو میں نے آپ کی خدمت میں کئی مرتبہ پڑھے ہیں مختلف حصوں سے، میں چاہتا ہوں کہ زیارت جامع کبیرہ سے ایک اقتباس وہ پڑھوں کہ جو شاید اب تک میں نہیں پڑھ پایا آپ کی خدمت میں، یعنی کچھ نئے مطالب آ جائیں زیارت جامع کبیرہ سے. تو جو مومنین اس کو پڑھنے کے عادی ہیں وہ زیادہ اور ریلیٹ کر پائیں گے، لیکن میں فقط اردو پر اکتفا کروں گا، عربی پہ نہیں جاؤں گا. آپ سے گزارش ہے کہ عربی بھی ایک دفعہ پڑھ لیں اور ساتھ میں اردو کو بھی پڑھتے رہیں یا انگلش کو پڑھتے رہیں، تاکہ آپ خود سمجھ پائیں کہ زیارت جامع کبیرہ میں امام علی نقی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے. یہ وہ موقع ہے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کی قبر کو شہید کیا جا رہا ہے جبکہ کامیابی نہیں ہو رہی. متوکل یہ وہی یزید ہے بنی عباس کا کہ جس نے پہلے زائرین کے ہاتھوں کو کٹوایا، اس کے بعد ایک فدیہ دینا ہوگا. 2 زائرین آئیں گے، اس میں سے ایک کو مار دیا جائے گا، ایک جائے گا، تو ایک فدیہ بن جائے گا اس دوسرے زائر کے لیے. اب یہ وہ قوم ہے کہ جو اس بات کو مانتی اور یقین رکھتی ہے قرآن کی روشنی میں کہ اسماعیل علیہ السلام فدیہ قرار دیے گئے تھے امام حسین علیہ السلام کے لیے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اسماعیل کو فدیہ قرار دیا گیا ایک ذبح عظیم امام حسین علیہ السلام کے لیے. تو جب اسماعیل جیسے نبی کے لیے سعادت کی بات ہے کہ وہ حسین کے لیے فدیہ قرار پائیں، ہمارے لیے اس سے بڑی کیا شان اور منزلت ہوگی کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے لیے فدیہ قرار پائیں. تو وہ فدیہ دیتے رہے، قربانی دیتے رہے اور زیارت امام حسین علیہ السلام پر جاتے رہے. یہاں تک کہ کیفیت وہ آئی کہ متوکل نے کہا کہ نہیں، اس قبر کا نشان مٹا دو، اس لیے کہ زائرین تو پھر بھی آ رہے ہیں. اور قبر کا نشان مٹانے کے لیے کبھی ہل چلانے کی کوشش کی گئی تو بیل اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور باقی جانوروں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا کہ تو در حقیقت جانور ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی اتنی معرفت دی ہے کہ ہم ان کی قبر کو آگے نہیں مسمار کر سکتے یا خراب نہیں کر سکتے. اس وقت قبر کا یعنی نشان کم از کم باقی رہے، یہ نہ ہو کہ نشانی ختم ہو جائے، کیونکہ اس نے چاہا کہ اس پر زراعت ہو جائے، کلٹیویشن ہو جائے، تو پھر پتہ ہی نہ چلے کہ پھر قبر امام حسین السلام کہاں چلی گئی. اور پھر پانیوں کا رخ موڑا گیا وہاں پر، اور پانی بھی آ کر یا تو رک گیا، یا ایک اور اس بارے میں روایت ہے کہ اگر پانی آیا بھی وہاں پر تو قبر امام حسین علیہ السلام کے گرد ایسا طواف کرنے لگا کہ وہ پانی کہ جو امام حسین علیہ السلام پر بند کیا گیا تھا، اسی پانی نے قبر امام حسین کا ایک معجزہ دکھلایا. یہ سب ہو رہا ہے متوکل کے زمانے میں. اس وقت امام علی نقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس وقت قیام کا موقع نہیں ہے، اس وقت قیام نہیں فرمایا امام علی نقی علیہ السلام نے، نہ اور اپنے چاہنے والوں کو حکم دیا، بلکہ میں آپ کو زیارت جامع کبیرہ سناؤں گا تو اس میں امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اہل بیت ایسے کہو، انہیں سلام کرو کہ میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں اب قیام کے لیے، لیکن تم زیارت جامع کبیرہ پڑھو، اس لیے کہ قبر الحسین فی قلوب من والا ہو.
قبر امام حسین تو ہر مومن کے دل میں آباد ہے. تو امام حسین علیہ السلام کی قبر وہ ہر مومن کے دل میں ہمیشہ کے لیے آباد رہے گی. اس قبر ہی کی نیت سے دور یا نزدیک سے تمام اہل بیت کو شامل کرتے ہوئے زیارت جامع کبیرہ پڑھو. ایک زیارت جامع صغیرہ وہ مختصر زیارت ہے, ایک زیارت جامع کبیرہ جو کچھ طولانی زیارت ہے. میں اس کے کچھ اقتباس آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. سلام ہو کرم کے اصول امتوں کے قائد اور اولیاء نعمت پر, یعنی جن سے نعمتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں. میں نے کہا میں وہ پڑھوں گا کہ جو اب تک بیان نہیں ہو پایا. السلام علیکم یا اہل بیت النبوۃ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ و مہبط الوحی, یہ آپ کے سامنے عرض ہو چکا ہے. میں اس کے علاوہ آپ کے سامنے زیارت جامع کبیرہ کے کچھ فقرے پڑھنا چاہتا ہوں. سلام ہو نیکیوں کے منزل اعتماد پر, شہروں کے ارکان, ایمان کے دروازے, رحمان کے امین اور نبیوں کے فرزندوں پر سلام ہو.